قطر میں عرب اسلامی ہنگامی سربراہی اجلاس ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف پہنچے دوحہ قطر سے تعزیت کرنے کے لیے اور تعزیت ان سینس کہ جو اسرائیل نے حملہ کیا تھا دوحہ پہ اس کی مذمت یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے. اب قطر پر اسرائیل کے بزدلانہ اور غیر قانونی حملے کی شدید الفاظ میں اس اجلاس میں مذمت کی گئی جہاں پر عرب ممالک کے بھی سربراہ شریک تھے, جہاں پر مسلم ممالک کے بھی دیگر سربراہ موجود تھے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ترک صدر رجب طیب اردوان بھی اس میں بڑے شریک تھے اور اس میں بڑے متحرک بھی تھے, بڑے ایکٹیو بھی نظر آئے. پرائم منسٹر پاکستان کا جس طریقے سے وہاں پر استقبال ہوا, بڑے اچھے جیسٹر ہمیں وہاں پر نظر آئے. اور پہلی بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ یونٹی جس کی شدید ضرورت ہے, جو وقت کی ضرورت ہے, وہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے. پھر ناٹ ٹو فارگیٹ جو قطر کے پرائم منسٹر نے ان کا جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ بڑا زبردست تھا. ساتھ ہی جو ایم بی ایس نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بھی بڑا یکجہتی کی طرف جاتا ہے. اچھا, پاکستان نے اسرائیل کو جنگی جرائم پر کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا, اینڈ آئی ایم سو ہیپی. ہم نے یو این کے اجلاس میں جس طریقے سے افتخار صاحب نے جواب دیا اسرائیل کے ایمبیسڈر کو, تو وہ پہلا وقت تھا کہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کو معافی مانگنی پڑ گئی. جس طریقے سے وہ اپنا ایک بیانیہ پاکستان کے خلاف بنانے کی کوشش کر رہے تھے, بہت زبردست طریقے سے انہوں نے اپنا کیس وہاں پر رکھا. اچھا, اقوام متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت معطل کرنے کی تجویز کی حمایت پاکستان نے کر دی ہے, اور وزیر اعظم شہباز شریف نے قطر میں عرب اسلامک سمٹ سے خطاب بھی کیا اور کہا کہ اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم روکنے کے لیے عرب اسلامک مشترکہ ٹاسک فورس کا قیام ناگزیر ہے. تو کیا وزیر اعظم نے کہا, ذرا دیکھ لیتے ہیں. Israel's reckless and provocative attack on Doha that was clearly aimed at sabotaging peace efforts. Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective measures to ward off Israeli expansionist designs. We reiterate the OIC's call to suspend Israel's membership of the United Nations. UN Security Council must urgently demand from Israel an immediate, unconditional and permanent ceasefire, release of hostages and exchange of Palestinian prisoners. تو یہ جہاں تک ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو وہاں پر اس پورے اجلاس میں جو ممالک شریک تھے, آپ دیکھیں کہ سعودی عرب سے مذمت آئی, ایجپٹ سے مذمت آئی, اس کے بعد ملیشیا سے, ٹرکی سے, پاکستان نے تو بھرپور مذمت کی. اسرائیل کے جو یہ بلا جواز حملے ہیں, اینڈ خاص طور پر وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ کہا کہ جو ہمارے برادرانہ ممالک جن تعلقات ہیں, برادرانہ تعلقات جن ممالک کے ساتھ, ہمارے جو برادر ممالک ہیں, ان کی سالمیت کو ہم بالکل کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے اور ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. بالکل. اور دوحہ میں ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کی اور کہا کہ امت کو متحد کرنے پر محمد بن سلمان کی قیادت جو ہے وہ قابل تحسین ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں دورہ ریاض کا بے صبری سے منتظر ہوں. اب دیکھتے ہیں جی اس ملاقات کا مزید کیا نتیجہ نکلتا ہے. سابق سیکریٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم ضرور ساری صورتحال پر بات کریں گے کہ اس کے کیا اثرات نکل سکتے ہیں, کیونکہ بڑی پیش رفت ہے اور اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ اگر ابھی کوئی اقدام نہیں لیا گیا, ابھی کوئی سٹیپ نہیں لیا گیا, تو اسرائیل کو اور شے ملے گی اور اسرائیل اور اسی طرح کے بزدلانہ مذموم مقاصد کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا. ہونے کیا جا رہا ہے اور کیا یہ جو تجاویز ہے الائنس کی, یہ کتنی کارآمد ثابت ہو سکتی ہے؟ ہمارے ساتھ سابق سیکریٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ جوہر صاحب جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا, عرب اسلامی ہنگامی اجلاس قطر پر اسرائیل کے بزدلانہ اور غیر قانونی حملے کی ہم نے دیکھا مشترکہ طور پر مذمت ہوئی. اب موجودہ حالات میں اس پلیٹ فارم سے جو جواب دیا جا رہا ہے وہ کتنا اہم ہے اور فیوچر میں آپ کیا انفولڈ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, یہ اس پہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے میڈیا کامنٹس میں کہا تھا کہ جو میری ایکسپیکٹیشن تھی اور بالکل ویسا ہی ہوا. ایک تو خیر یہ دیکھیں, اس کی جو میں نے کہا تھا ایک اسٹرانگ جوائنٹ کمیونیکے آئے گا, جو کہ آیا بھی, آلدو کہ وہ شروع میں زیادہ ڈرافٹ جو تھا زیادہ اسٹرانگ تھا, بعد میں اس کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن بھی کیا گیا. تو اس میں تو بہت زور ڈالا گیا کہ ظاہر ہے اس میں جو بات ہوئی ہے لیگل اینڈ افیکٹو میجرز کی, لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جو ہے نا اسٹیٹمنٹس کے بیونڈ کوئی بہت زیادہ جو ہے نا اسٹرانگ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی سینکشن اسرائیل پہ ہو جائیں گی, یا پھر جن ملکوں کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہیں, مثال کے طور پہ یو اے ای کے ہیں, بحرین کے ہیں, موراکو کے ہیں, تو وہ کوئی اپنے تعلقات ختم کر لیں گے, اس طرح کے اسٹیپس نہیں ہوں گے. اور اسی طرح جو ہے
जो सारे अमेरिका के साथ भी जो असला ले रहे हैं और बाकी जो इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा hundreds of billions of dollars की कमिटमेंट हैं, उसको भी एकदम खत्म नहीं करेंगे, लेकिन किसी स्टेज पे लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो वैसे ही हुआ इस कॉन्फ्रेंस में। देखिए उसमें जो मुख्तलिफ मुसलमान मुल्क है उनमें थोड़ा सा पाकिस्तान ने तो खैर बड़ा क्लियर एक वाज़ेह एक स्टांस लिया, लेकिन जो बाकी मुल्क हैं उनमें थोड़ा सा उनके नुक्ते नज़र में थोड़ा सा जो है थोड़ा मुख्तलिफ भी है। मिसाल के तौर पे जो टर्की और ईरान है वो कतर के साथ सबसे ज्यादा स्ट्रांगली खड़े हैं। जीसीसी कंट्रीज भी हैं जनरली, लेकिन जीसीसी कंट्रीज का हमें ये याद रखना है कि उनके एक टाइम पे जो बाकी जीसीसी मुल्क थे और कतर भी जीसीसी का मेंबर है, उनके आपस में इख्तिलाफात भी हो गए थे और बल्कि कतर का तो एक वक्त में बॉयकॉट भी किया गया था। तो उस वजह से उन मुल्कों की पोजीशन जो है उस तक स्ट्रांग नहीं थी। जब उन पर जोर डाला गया कि इजराइल के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करें तो उन मुल्कों ने उस पर आमादगी जाहिर नहीं की। तो इसी तरह फिर कुछ और मुल्क हैं जो अभी इब्राहिम अकॉर्ड्स में जो आगे उसमें शामिल हो सकते हैं, तो उनकी तरफ से भी थोड़ा एक कॉशियस मौक़िफ़ लिया गया। तो इसीलिए इसमें हमने देखा कि स्टेटमेंट की हद तक तो स्ट्रांग था, लेकिन उसमें कोई वाज़ेह जो है ना कोई स्टेप ऐसे नहीं जो है ना लिए गए कि सफारती ताल्लुकात सारे मुनक़ता कर लें या कोई सैंक्शंस या ट्रेड और उसके हवाले से कोई बहुत ज़्यादा इजराइल पे कर दें, वो नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अलबत्ता कहा कि जी उनकी रुकनीत जो है इजराइल की खत्म होनी चाहिए, और पाकिस्तान ने ये भी तजवीज़ दी कि एक टास्क फोर्स जो उनकी है जॉइंट वो सेटअप करनी चाहिए डिफेंस के लिए। अलबत्ता इस समझ के बाद जो है जीसीसी मुल्कों की जो है एक अपनी भी मीटिंग हुई उसके बाद, उसमें उन्होंने एक जॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म की बात की है। तो वो इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनके जॉइंट वैसे तो जीसीसी के अपने मैकेनिज्म इस तरह के पहले भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जहाँ तक जॉइंट डिफेंस की बात है वो इतना ज्यादा कोहेरेंट नहीं है। तो वो हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि शायद वो जीसीसी जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल है जिसमें ज़ाहिर है सऊदी और कतर और यूएई और बहरीन और ये सारे मुल्क शामिल हैं, उसकी हद तक उनमें ज्यादा कोई जो डिफेंस के लिए कोई मैकेनिज्म बने। बट बियॉन्ड इसके जो है इसके जो असरात हैं इस समझ के वो जैसे कि एक्सपेक्टेशन थी वो कोई बहुत ज्यादा जो है ना लाइक सब्सटेंटिव उस तरह से नहीं होंगे जो है सवाल इसके कि वो एक जो है ना मॉरल परसुएशन और सवाल इसके कि जो एक डिप्लोमेटिक जो सारा है ना जो इतनी यकजहती से एक जो आवाज है इकट्ठी उसका इम्पैक्ट जो है वो है अपनी जगह। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया जौहर सलीम साहब, आपने बाखबर के लिए वक्त निकाला। अब देखना ये है कि जो इस्लामी ममालिक की अलायंस है ये किस हद तक मुफीद साबित होती है इसराइल की जारहियत के खिलाफ। एंड वन अदर थिंग इज़ दैट कि अरब इस्लामिक मुश्तरका टास्क फोर्स जो है ये किस हद तक हेल्पफुल साबित होती है। क्या चैप्टर अनफोल्ड होगा, विल लेट यू नो, विल कीप यू अपडेटेड।